السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستان محترم، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مکہ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلی، اور ماشاءاللہ یہاں پر کافی نفوس قدسی آرام فرما ہے. بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آرام فرما ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر سیدنا عبد المطلب وہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد وہ یہاں آرام فرما ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر آپ کے بیٹے یہاں آرام فرما ہے. یہاں پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بڑے تاجر، اسلام کے بڑے تاجر، وہ یہاں آرام فرما ہے. تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے جو قبریں ہیں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ بڑے. اور وہ جو میں آپ کو دکھاؤں، وہ جو حصہ ہے نا آگے جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، دیکھیں وہ جو آگے نظر آ رہی ہے جو یہ والی، اس کے اندر وہ نفوس قدسی آرام فرمائے، یعنی کہ سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے بیٹے یہاں آرام فرمائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے طفیل اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بھی دین کی جو قربانیاں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج خواتین اسلام کو بھی ایسی قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو مکہ المکرمہ کی زیارات بھی کرواؤں، مدینہ المنورہ کی بھی زیارات کرواؤں. تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں مکہ المکرمہ کے قبرستان میں آنا ہوا، اور یہاں ہم نے کافی اور زیارتیں کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادتیں دی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سعادت نصیب فرمائے، اور یہاں آپ کو بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو الحمدللہ یہ مکہ المکرمہ کا قبرستان، باہر سے بھی اس کے مناظر دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ باہر سے اس کے مناظر ہیں. تو یہاں یہ بڑی عظیم ہستیاں یہاں آرام فرمائیں. تو یہ مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے، یہ پیچھے اس کی آبادی ہے، اور یہاں یہ سارا قبرستان ہے. اوپر تک دیکھ رہے ہیں یہ سارا قبرستان ہے. قبرستان کا ایک حصہ اس سائڈ پہ ہے، ایک حصہ دوسرے سائڈ پر ہے. تو الحمدللہ یہاں یہ دیکھیں وہ وہاں پر دعا کر رہی تھیں، اور ابھی یہ رو رہی ہیں. تو اپنی ایک انداز ہے ہر ملک کے لوگوں کا، اور اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ کے ایک نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اور ماشاءاللہ اللہ سے ایک تعلق بنانا. تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک اہل ایمان کو بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو ہماری ابھی گاڑی کھڑی ہے، اور پھر ہم نے ابھی جمعے کی نماز کے لیے بھی جانا ہے. تو ابھی وقت بڑا مختصر ہے، تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو آئیے ہم جو ہے انشاءاللہ نمازی حجاج کرام جو ہے ماشاءاللہ جا رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم اپنی اگلی منزل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جی اب یہ مسجد الحرام کا یہی راستہ آگے جاتا ہے. اور ابھی جو ہے اس وقت آپ کو مسجد جن، اور یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہے ہمارے عبداللہ بھائی، اور عبداللہ بھائی نے ماشاءاللہ آج ہمیں زیارتیں کروائی ہیں. آپ نے بھی جب مکہ المکرمہ آنا ہے، مدینہ المنورہ جانا ہے، تو آپ نے ہمارے عبداللہ بھائی سے رابطہ کرنا ہے. عبداللہ بھائی ماشاءاللہ آپ کو ساری زیارتوں پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ اچھا ایک حصہ قبرستان کا دیکھیں، یہ درمیان میں روڈ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ روڈ انہوں نے کاٹ کر جو ہے قبرستان کے سے کاٹ کر نکالا ہے. تو ایک حصہ قبرستان کا یہ والا ہے. تھوڑا سا
چلیں پچھلے بار شاید سمجھا سکتے ہیں. اچھا یہ آ گئی مسجد شجرہ آ گئی، اور ساری مسجد جن آ گئی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے قرآن سنا تھا اور ان کو قرآن سنایا تھا. دو جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک کافر جن گزرے ہوئے اور تلاوت کرنے کی اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر قولوا وحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم پڑھتے ہیں سورہ اس کے اندر سورہ جن موجود ہے، یعنی 29ویں سپارے کے اندر موجود ہے سورہ جن. تو سورہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی سب کے لیے ہدایت لے کر آئے، اور سبحان اللہ سب نے ہدایت قبول کی. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ہدایت کیا قبول کیا یا نہیں کیا، ہماری زندگیوں میں کتنی ہدایات ہیں. اب یہ ہم جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. دیکھیں یہ حرم شریف بالکل نزدیک ہی ہے. اچھا اس کے بعد اب ہماری عبداللہ بھائی کون سی زیارت ہے انشاءاللہ؟ یہ مسجد شجرہ ہے. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ شجرہ جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو موعظہ دکھانے کے لیے اس درخت کو بلایا تھا. یہ درخت زمین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ. درخت ختم ہوا تو مسجد بنا دی. اچھا ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے تشریف فرما ہوئے اور درختوں کو بلایا، کہا ایک میرے صحابی جاؤ ان درختوں سے کہو آ جاؤ، اور سبحان اللہ سارے پر درختوں نے پردہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا اپنی جگہ پہ دوبارہ چلے جائیں. بہرحال آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے الحمدللہ ہمیں یہ سارے مقامات آپ میں آنا نصیب ہوا. یہاں آنے کے بعد صرف اور صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ یار اللہ نے ہمیں یہاں لیا ہے، اب ہمیں یہاں سے جو پیغام ملا ہے ہم اس پیغام کو اپنے سینوں سے لگائیں. اور میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی جب بھی ان زیارتوں پہ آئیں تو تصورات کر کے آئیں. جی یہاں مسجد ہلال تھی، یہاں شق قبر کا واقعہ پیش آیا تھا. یہ اس سائڈ پہ اگر دوسری سائڈ پہ جائیں گے تو یہاں جبل ابو قبیس ہے، وہ جو حرم کے دوسرے سائڈ پر ہے، اور وہاں پیدائش کی جگہ کی جانب ہے. ہاں پل کے بعد وہاں جبل ابو قبیس. ہاں وہاں آج کل ابھی جمعہ ہے نا، ٹیکسی میں نہیں جانے دے رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ الحمدللہ زیارات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں حرم جائیں گے تو انشاءاللہ ابھی ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہماری بھی حاضری کو قبول فرمائے. تو الحمدللہ ہم یہاں اپنے دیدار کو ختم کریں گے، تو اگلے انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر آئیں گے انشاءاللہ. تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ماشاءاللہ آپ کو یہ اٹک جاتا ہے.